اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله مولانا العظيم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ اعتزلہم، وہ ان سے علیحدہ ہو گئے، قربناہ نجیہ، ان کو اپنا رازدار بنا کر قرب عطا کیا، مرضیاً پسندیدہ، مکاناً علیہ بلند مرتبہ، بکیہ روتے ہوئے۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ چنانچہ جب وہ ان سے اور ان کے بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 58 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ ان میں سے ابتدائی 2 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو پچھلی آیتوں سے چل رہا ہے مکمل کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن، باپ، خاندان، قبیلہ اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ کر ہجرت کر لی تو اللہ نے ان سے بہتر گھر والے عطا فرمائے۔ جلیل القدر صاحبزادے اسحاق علیہ السلام اور عظیم المرتبت پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو عطا ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان دونوں کو نبوت پر سرفراز ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس پورے خانوادے کو اللہ نے نیک نامی کے ساتھ رحمت خداوندی کا بڑا وافر حصہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اگلی 3 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام بلند اور عالی مرتبے کا ذکر فرمایا اور ان کے 3 اوصاف کا تذکرہ خصوصاً فرمایا۔ نمبر 1 مخلص ہونا، نمبر 2 رسول ہونا، اور نمبر 3 نبی ہونا۔
مخلص کے معنی چنا ہوا، منتخب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام کے اعزاز سے نوازا اور نبی و رسول بنا کر فرعون کے مقابلے پر مامور فرمایا۔ یہی وہ انتخاب ہے جس کو مخلص کے لفظ سے بیان فرمایا، اور ان کی سفارش پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کی معاونت کے لیے نبوت ملی۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 اور 55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور عرب و حجاز کے موری سے اعلیٰ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ ان آیتوں میں آپ کی 3 خوبیوں اور 3 اعزازات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 صادق الوعد، نمبر 2 رسول، اور نمبر 3 نبی۔ چنانچہ آپ کا صادق الوعد ہونا مشہور و معروف ہے۔ اللہ سے یا بندوں سے جو بھی وعدہ کیا ہمیشہ پورا کیا، اور اس صفت کا انتہائی کمال اس موقع پر خوب ظاہر ہوا جب آپ نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والے حکم کی تعمیل میں خود کو قربانی کے لیے برضا و رغبت پیش کر دیا۔ آپ نبی تھے اور رسول بھی تھے، اور اپنے اہل خانہ کو نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے، اور اپنے رب کے یہاں برگزیدہ اور پسندیدہ تھے۔ اگلی 2 آیتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے 2 خصوصی اوصاف صدیق ہونا اور نبی ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن کریم میں صرف 2 جگہ ذکر ہے، ایک یہاں اور دوسرا سورہ انبیاء میں۔ اکثر علماء کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دنیا میں علم طب، علم نجوم، علم ریاضی، کتابت، قلم کا استعمال، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور بعض اسلحہ آپ ہی کی ایجاد ہیں۔ آخری آیت میں یہ ارشاد ہے کہ اب تک جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام کا اس صورت میں ذکر ہوا ہے، یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو اہل ایمان سوار ہوئے اور ان کی نسل دنیا میں چلی، ان کی بھی اولاد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ذریت میں سے ہیں، اور بہت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان سب کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا۔ ان سب کے مقام عالی اور مرتبہ بلند کا اندازہ اس سے بھی کرو کہ جب یہ اللہ کے کلام کی آیات سنتے تھے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ محترم سامعین، تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آخری آیت سننے اور پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.